اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا طبیب قلوبنا و ہادینا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المعصومین المظلومین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صلوات عزیزان محترم، مولیان جناب امیر المومنین علیہ السلام، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، آپ کی بارگاہ میں شرف حاضری باعث فخر ہے اور ملتمس اس بات کے لیے ہے کہ جو باہر تشریف فرما وہ بھی آ جائیں تاکہ میں جلدی سے مجلس کو پڑھ سکوں اور اختتام تک لے جاؤں۔ جو باہر تشریف فرما ان سے بھی گزارش ہے کہ براہ کرم وہ اندر تشریف لے آئیں، مل کے صلوات بھیجیں محمد والے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام جس کی بنیاد شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے رکھی اور انہی کی مناسبت سے آج 12 محرم کو مجلس عزا کا انعقاد ہے، تو لہٰذا اس بی بی کی بارگاہ میں بڑی شان کے ساتھ بندہ کیا نذرانہ پیش کر فرما پائے گا یا کر سکتا ہے کوئی بھی نظر اس بی بی کی شان میں کیا شے جس نے ایک ایسی بنیاد ہمیں دی، ایک ایسا مقام دیا جسے کہتے ہیں مجلس حسین۔ اور مجلس امام حسین علیہ السلام میں ایک درس ہے، ایک حیات کا تذکرہ ہے، نور کا تذکرہ ہے، بندگی کا تذکرہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، ولیوں کا تذکرہ ہے، نبیوں کا تذکرہ ہے، کوثر کا ذکر ہے، حوروں کا تذکرہ ہے، غلمان کا تذکرہ ہے، آدم کی تخلیق کا ذکر ہے، آدم کیسے بنے اس کا ذکر ہے، آدم کب پیدا ہوئے اس کا ذکر ہے، آدم کی تعظیم کا سجدہ کرنے والوں کا ذکر ہے اور سجدے سے انکار کر دینے والے کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد نوح کا تذکرہ ہے، نوح کی خلقت کا ذکر ہے، 2500 سال کی عمر نوح کے ہونے کا تذکرہ ہے، 900 برس تک تبلیغ دین کرنے کا نوح کا ذکر ہے، اور پھر ایک کشتی بنانے کا تذکرہ ہے، کشتی میں سوار ہو جانے والوں کا ذکر ہے، کشتی میں نہ سوار ہو جانے والے کا بھی ذکر ہے، اور ایک باپ کے کہنے پر اللہ کے اس کو بیٹے کا نہ بچانے کا بھی ذکر ہے۔ توجہ فرمائیں گے، اور پھر یہ قرآن آگے بڑھ رہا ہے، عیسیٰ کا ذکر ہے، داؤد کا ذکر ہے، سلیمان کا ذکر ہے، اور عیسیٰ کے مردوں کا زندہ کر دینے کا ذکر ہے، سلیمان کا تخت بلقیس کو میں بلقیس کے ملک سبا سے منگوا لینے کا ذکر ہے۔ توجہ کریں گے، ان کو منگوا لینے کا ذکر ہے۔ یہ آپ تھوڑا میرے ساتھ آ جائیں، باہر والے شاید آئے نہ آئیں، آپ میرے ساتھ آئیں، توجہ رکھیے گا۔ ان کا تذکرہ ہے، سلیمان کا ذکر ہے، ہود کا ذکر ہے، لوط کا ذکر ہے، ذوالقرنین کا ذکر ہے، یوسف کے حسن کا تذکرہ ہے، یوسف کا بازار حسن میں بک جانے کا تذکرہ ہے، بازار مصر میں نیلام ہو جانے کا تذکرہ ہے، اور یعقوب کا فراغ یوسف میں رونے کا ذکر ہے، روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی جانے کا ذکر ہے، اور پھر بھیڑیوں پر الزام لگ جانے کا تذکرہ ہے، اور بھیڑیوں کا الزام سے انکار کرنے کا بھی ذکر ہے۔ قرآن جس میں پانی کا بھی تذکرہ ہے، پانی سے کائنات کو پیدا کرنے کا ذکر ہے، کائنات میں وجود رکھنے کا ذکر ہے، اللہ کے رزق دینے کا تذکرہ ہے، اور رزق کو ایک نابینا کیڑے تک پہنچا دینے کا ذکر ہے۔ قرآن میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا 6666 آیتوں پر مشتمل ہے، 30 پارے ہیں، 114 سورہ ہیں۔ قرآن جس میں سورہ رحمان میں اللہ نے ذکر کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 بار اللہ بار بار کہہ رہا ہے تم کس کس نعمت کا تذکرہ کرو گے، یہ میری کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے۔ یہ آنکھیں میری نعمت ہے، یہ ہاتھ میری نعمت ہے، یہ میں نے تمہیں دیے، یہ اولاد نعمت ہے، یہ رزق نعمت ہے،
یہ روشنی نعمت ہے، یہ ہاتھ نعمت ہے، یہ پیر نعمت ہے، یہ دنیا نعمت ہے، یہ خطابت نعمت ہے، یہ شاعری نعمت ہے، یہ نوحہ پڑھنا نعمت ہے، یہ سانس لینا نعمت ہے، یہ ذکر کرنا نعمت ہے۔ اور شان بندے کی اللہ نے بیان کی کہ الرحمن علم القرآن، اللہ الرحمن۔ تو میرے معبود یہ بتا، انسان کو پیدا ہونے کے بعد علم دیا یا پیدا ہونے سے پہلے؟ تھوڑی توجہ کرو، پیدا ہونے کے بعد علم دیا یا پیدا ہونے کے پہلے؟ تو اللہ کہے گا قرآن تو پڑھ، الرحمن، اللہ رحمان ہے، علم القرآن، جس نے علم قرآن دیا، خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا۔ تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اللہ کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں، میں نے علم قرآن دیا، پھر انسان کو پیدا کیا۔ ہر انسان پیدائش کے بعد عالم بنا، لیکن کوئی ایسا انسان تھا جو اپنی پیدائش سے پہلے ہی عالم تھا۔ تو اگر یہ دیکھنا ہے کہ پیدائش سے پہلے کون عالم تھا، تو 30 عام الفیل کا سال، 13 رجب کی تاریخ، جمعے کا دن، دیوار کعبہ شق ہوئی، ایک بیوی ایک بچے کو لے کے نکلی، وہ بچہ رسول کی آغوش میں آیا، کہا یا رسول اللہ توریت پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں یا قرآن پڑھیں؟ مل کے صلوات بھیجیں محمد، ماشاء اللہ، اللہم صلی اللہ۔ دیکھیں جن مومنین نے وعدہ لیا ہے کم سے کم وہ تو آ جائیں فرش اعضا پر۔ جو باہر بیٹھے ہیں، باہر سے سن رہے ہیں، اگر باہر سے سن رہے تو پھر ہم کو آن لائن پڑھوا لیتے ہیں وہیں سے، ہم تو موبائل سے پڑھ دیتے نا، ہاں تو وہی کانپور سے ہی پڑھ دیتے، تو پھر مجمع، تو پھر آپ آؤ نا تاکہ ہم فضائل بیان کر سکیں۔ پھر بعد میں آپ کہو کہ یار انتخاب عالم نے کیا پڑھا؟ تو پہلے سننے والے تو آ جائیں جو باہر بیٹھے سن رہے ہیں، فرش اعضا پر بیٹھ کے سننا زیادہ ثواب ہے۔ مل کے ثواب ہے محمد علی محمد علیہ السلام۔ تو یہ مکمل قرآن، اور اس قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، حبیب، اور اللہ نے اس کائنات کو پیدا ہی کیا ہے اپنے حبیب کے طفیل میں۔ توجہ فرما لیں، یہ دنیا بنی اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں دنیا بنائی۔ تاجدار مدینہ کا طفیل ہے جو تم انسان بنے دنیا میں چل رہے ہو، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ دنیا بنائی، یہ آسمان۔ اور پھر میں نے اس مجلس میں عرض کیا تھا 8 محرم کی کہ اللہ نے جب نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا، سب لوگ سنیں، سب کے لیے میری مجلس ہے، جب حضور کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، یہ کائنات کی تخلیق سے بھی ہزاروں سال پہلے، تو جب نور محمد جیسے ہی خلق کیا اللہ نے اپنے نور سے، تو وہ نور سجدہ معبودی میں گر گیا۔ 14,500 سال کا پہلا سجدہ تھا جو اللہ کے محبوب نے اس کی بارگاہ میں نظر کیا۔ توجہ فرما لیں، اور جب سجدہ کر چکے سر اٹھایا تو پیشانی پر پسینہ آیا، جیسے ہی پسینہ آیا اور زمین پر ایک قطرہ گرا، اس ایک قطرے سے پہلے قطرے سے آدم کا انتخاب، آدم کو پیدا کیا، دوسرے سے نوح کو پیدا کیا، پھر ابراہیم، اسماعیل، یحییٰ، زکریا، لوط، ہود، موسیٰ، عیسیٰ، ذوالقرنین، یوسف، یونس، یہ تمام نبی ہمارے نبی کے پسینے سے پیدا ہوئے۔ اما جس نبی کا پسینہ اتنا بلند ہو کہ ایسے ایسے نبی پیدا ہو جائیں تو اس نبی کا خون کتنا اعلیٰ ہوگا۔ صلوات بھیجیں مل کے محمد علیہ ماشاءاللہ، یا علی، مل کے صلوات نازل کر دیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے جب اس نور کو پیدا کیا اور پھر بزم یکتائی میں بٹھا لیا، پیدا کرنے کے بعد فوراً نہیں بنایا، بھیجا، اے حبیب ابھی نہ جاؤ،
یہ زمین بنے تم دیکھتے رہو، یہ آسمان بنے تم دیکھتے رہو، یہ ہوائیں بنے تم دیکھتے رہو، یہ فضائیں بنے تم دیکھتے رہو، یہ گھٹائیں بنے تم دیکھتے رہو، یہ چادریں بنے تم دیکھتے رہو، یہ روشنی بنے تم دیکھتے رہو، یہ نور بنے تم دیکھتے رہو، یہ انسان بنے تم دیکھتے رہو، یہ سلیمان بنے تم دیکھتے رہو، یہ داؤد بنے تم دیکھتے رہو، یہ زکریا بنے یہ تم دیکھتے رہو، یہ یحییٰ بنے یہ تم دیکھتے رہو۔ اے ابھی نہ جانا، ابھی موسیٰ بھی آ جائیں تم دیکھتے رہو، عیسیٰ بھی آ جائیں تم دیکھتے رہو۔ اے حبیب ابھی نہ جانا، جب عرب کا ماحول اپنی جہالت، بڑا جملہ میری طرف دیکھ کے سن لینا، جب عرب کا ماحول اپنی جہالت کی انتہا پر آ جائے اور عرب کے جاہل بدو اس بات پر 400 سال تک لڑتے رہیں کہ تمہارے باغ کی چڑیا میرے باغ میں کیسے بیٹھ گئی، توجہ فرما لے، تب ایسے میں جانا اور ایک دم سے نبوت کا اعلان نہ کر دینا۔ پہلے 40 سال تک اپنی صداقت کا، اپنی ایمانداری کا، اپنی سچائی کا، اپنی ہمت کا، اپنی عزم کا، اپنے وجود کا، اپنی شان کا سکہ کافروں کو دلوں پر بٹھا لینا، اس کے بعد اعلان کرنا۔ ہاں جب لوگ اتنے جاہل ہو گئے کہ ایک ایک بات پر لڑتے رہے، ایسے میں رسول اللہ نے اب اعلان نبوت کیا۔ کیا اعلان نبوت کیا؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، انسانوں کلمہ پڑھو تقدیر بدل جائے گی۔ تھوڑا آپ میری طرف توجہ کر لو کہ زیادہ اچھا رہے گا۔ صلوات بھیجتے محمد علی محمد۔ ایک اور صلوات بھیجتے محمد علی محمد علیہ السلام۔ آپ جتنے میرے ساتھ رہو، ساتھ آنا تبھی تو بات ہوگی، توجہ رکھیے گا۔ اے حبیب ابھی نہ جاؤ، یہ دنیا بنتی رہے۔ ایسے جاہلوں کے درمیان جا کے اعلان کیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، انسانوں کلمہ پڑھو تقدیر بدل جائے گی، انسانوں کلمہ پڑھو مقدر بدل جائے گا، انسانوں کلمہ پڑھو حیوان سے انسان بن جاؤ گے، لوگوں کلمہ پڑھو کافر سے مسلمان بن جاؤ گے، لوگوں کلمہ پڑھو دوزخ سے جنت ملے گی۔ لوگ ہیں اس پہ پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، اتنے پتھر مارتے نبی کو کہ نبی پتھروں کے درمیان دب جاتا اور اس کی پنڈلیوں سے خون نکلنے لگتا۔ خانہ کعبہ میں سر رکھتا جا کے سجدے میں، کہتا یا پروردگار یہ لوگ میری امت کے ہیں، یہ تیرے نبی کو پہچانتے نہیں، جب پہچان لیں گے تو کلمہ پڑھ لیں گے۔ ابھی ان پر رحمت نازل کرنا، ابھی ان پر رحمت نازل کرنا۔ اللہ اکبر، جو لوگ 40 سال کے بعد نبی مان رہے ہیں تو پھر عیسائی ان سے کہیں گے نہیں آکے کہ ان کا نبی تو ماں کی آگوش سے بول رہا ہے اور ہمارا نبی 40 سال کی عمر میں جبریل سے اقرا کے معنی پوچھ رہا ہے، تو میرا نبی زیادہ قابل ہوا۔ تو پھر ہاں نبوت نہیں 40 سال بعد ملی، اعلان نبوت کیا ہے۔ چلو قرآن ہے، میرے ساتھ بچے بولے نا، قرآن ہے، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ قرآن میں ارشاد ہوا کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اے میرے حبیب دیکھنا قیامت کے دن گناہگاروں کا کیا حال ہوگا، تب میں ایسے میں ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بلائیں گے، یعنی جناب آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے، جناب نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے، جناب زکریا اپنی امت کی گواہی دیں گے، جناب ہود اپنی امت کی گواہی دیں گے، جناب ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے، جناب موسیٰ جناب عیسیٰ اپنی امتوں کی گواہی دیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے حبیب تب میں آپ کو ان تمام نبیوں پر گواہ بلاؤں گا۔ توجہ تو کر لو، اللہ کہہ رہا ہے میں پھر آپ کو تمام نبیوں پر گواہ بلاؤں گا۔ تو گواہی دو نا کہ انتخاب عالم نے پدما نگر امام باڑے میں 2 بجے مجلس پڑھی تو 2 طرح کے گواہ ملیں گے، ایک وہ جو سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں، ایک جو آن لائن اور باہر سن رہے ہیں۔ تو وہ گواہی کس کی مستند ہوگی؟ جو سامنے بیٹھا ہے، توجہ رکھیے گا، جو سامنے بیٹھا ہے۔ اللہ کہہ رہا حبیب میں تم کو گواہ بلاؤں گا آدم کی نبوت پر، نوح کی نبوت پر، ابراہیم کی نبوت پر، موسیٰ کی نبوت پر، عیسیٰ کی نبوت پر۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا نبی وہ ہے جس نے آدم کو آدمیت ملتے ہوئے دیکھا، ابراہیم کو خلت ملتے ہوئے دیکھا، موسیٰ کو کلیمی ملتے ہوئے دیکھا، عیسیٰ کو زہد ملتے ہوئے دیکھا۔ تو پھر ہمارا نبی اسی وجہ سے سردار ہے، اللہ نے اسی وجہ سے ہمارے نبی کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتے جاؤ، احمد نام نہیں رکھا، محمد
محمد کے معنی کیا ہے؟ لفظ محمد، جو ہمارے آقا کا نام ہے، جو تاجدار انبیاء کا نام ہے، جو نبیوں کے سردار کا نام ہے محمد، جو حسن و حسین کے نانا کا نام ہے محمد، جو رسول اللہ، جو حضرت مولا علی کے مولا کا نام ہے محمد، جناب سیدہ کے بابا کا نام ہے محمد۔ توجہ رکھیے گا، نام محمد کے معنی کیا ہے؟ جیسے میرا نام ہے انتخاب عالم، تو انتخاب عالم کے معنی کیا ہے؟ سلیکٹڈ پرسن ان دا ورلڈ۔ ہر بشر کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، تو اسی طرح سے رسول اللہ کا نام ہے محمد۔ محمد کے کیا معنی ہیں؟ آپ مفسرین سے جا کے پوچھئے گا اور خوش ہوئیے گا، تو ہم نے کہا سب کے لیے مجلس ہے۔ نام محمد کے معنی کیا ہے؟ کہ محمد کے معنی جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف ہو چکی۔ توجہ رکھیں، آپ جاگ رہے نا؟ محمد کے معنی ہے جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف ہو چکی، جس پہ لاکھوں درود و سلام بھیجے جا چکے۔ توجہ سے سن لیں، جس پہ لاکھوں درود و سلام بھیجے جا چکے، جس کی حمد و ثنا ہو چکی۔ تو ہمارا سوال اب یہ آ رہا ہے، اے پروردگار، تو مرتبہ محمد جانتا ہے، تو نے نام رکھ دیا اور تو جانتا ہے اس کی زیادہ میں زیادہ تعریف ہو چکی، لیکن یہ بتا دنیا میں جس نے نام رکھا عبد المطلب یا ابو طالب، ان کو کیسے معلوم یہ بچہ محمد ہے؟ یا اللہ، ارے تھوڑا توجہ کر لو، تھوڑا میرے ساتھ آئیں۔ ان کو کیسے معلوم کہ یہ بچہ محمد ہے؟ اس کی تعریف ہو چکی۔ ارے جو ایمان ابو طالب کے مکروہ ہیں، کم سے کم وہ تو سوچیں کہ ابو طالب کو کیسے معلوم یہ محمد ہے جس کی تعریف ہو چکی۔ چلو میں مولوی نہیں ہوں، میں نے پہلے ہی دن بتایا تھا، میں پیشے سے لائر ہوں، وکیل، ایڈوکیٹ، مولوی نہیں ہوں میں۔ اور یہ آپ کہو گے یہاں کیسے آ گئے ممبر پہ؟ تو یہ میرے ابھی مسیح بھائی سے میں نے کہا ہے، میرے دادا بھی ذاکر تھے، میرے والد صاحب بھی ذاکر، میں بھی ذاکر، میرا بیٹا بھی ذاکر، یہ سلسلہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، آپ فکر کریں۔ اے محمد کے معنی کیا ہے؟ جس پہ لاکھوں درود و سلام بھیجے جا چکے۔ اب آرگومنٹ کرتے ہیں، قرآن اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں نے تیری تعریف کی ہے، تو تیرا نام ہونا چاہیے تھا محمد۔ ارے تو غور کرو میرے بھائی، اللہ توجہ کرو نا، ظاہری طور سے اگر 40 سال بعد نبی بنے، ان کو نبوت ملی، تو ظاہری طور سے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، ہر نبی نے اللہ کی تعریف کی ہے، تو اللہ کا نام ہونا چاہیے محمد، کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس کی تعریف ہو چکی۔ میرے ساتھ بولنا، آپ فکر کریں، ہم نے قرآن ڈھونڈ ڈالا، کہیں اللہ کا نام محمد نہیں ملا، ایک جگہ پہ نام ملا اللہ کا محمود۔ توجہ فرمائیں، ایک جگہ پہ نام نہیں ملا اللہ کا محمود۔ تو اب تفسیر لکھنے والوں سے پوچھو محمود کے معنی کیا ہے؟ کہا محمود کے معنی یہ ہے جس کی تعریف کی جائے۔ یا اللہ تھوڑا میرے ساتھ ہو، جس کی تعریف ہو رہی ہو، جس کی تعریف کی جائے، یعنی پریزنٹ میں جس کی مدح کی جائے، جس کی تعریف ہو رہی ہو کرنٹ، تو وہ ہے محمود۔ لیکن جس کی آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور معلوم نہیں کب سے تعریف ہو رہی ہو، وہ ہے محمد۔ اے پروردگار، میں تو لائر ہوں، وکیل، تجھ سے آرگومنٹ کر رہا ہوں، تیرا نام ہونا چاہیے تھا محمد، کیونکہ تیری تعریف آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے کی، اور اس کا نام ہونا چاہیے محمود، کیونکہ اب ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائیں، اب ان کی تعریف ہو رہی ہے، تو اللہ جواب دے گا، انتخاب عالم سن، جس کی تعریف بندے کریں وہ ہوتا ہے محمود، اور جس کی تعریف اللہ کرے وہ ہے محمد۔ ماشاءاللہ مل کے بول لینا بھائی۔ بھائی آپ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ مولا علی کے فضائل بہت پڑھتے ہو۔ بھیا ہم مولا علی کے فضائل پڑھ کے دنیا کو شان رسول بتا رہے ہیں۔ جو فرما لیں، ہم مولا علی کے فضائل پڑھ کے کائنات کو شان رسول بتا رہے ہیں۔ اعمال اس محمد کا مقام سمجھو، اس نبی کا مقام کتنا اعلیٰ ہے جس کے وزیر کے اتنے فضائل ہوں۔ یا اللہ، جس کے وزیر کے اتنے فضائل ہوں، اس کے آقا کے کتنے فضائل ہوں گے۔ توجہ رکھیے گا۔ اچھا چلو ایک نام اور، جیسے میں نے بتایا تھا پچھلی مجلس میں شاید بتایا تھا، قرآن کے معنی۔ قرآن کے معنی جس کو پڑھا جا چکا،
عشت بتا چکے ہیں نا، جس کو پڑھا جا چکا، پڑھی ہوئی کتاب، لیکن پڑھی اب جا رہی ہے۔ اللہ کی مصلحت۔ ایسے نام ہے علی، مولا علی کا نام کیا ہے؟ علی۔ گھبرا جاتے لوگ، علی نام ہے، علی مولا، پھر بولو نا کیا نام ہے؟ علی۔ اچھا اب آپ کوئی بھی نام جو آپ کو سب سے پسند ہو دنیا میں مولا علی کے علاوہ، وہ آپ کوئی بھی نام لو، سب نے لے لیا نام، آپ لوگ تھوڑا اپنے مہن زبان میں دل میں کہہ دو، سب کوئی بھی نام لو، آپ نے لے لیا نام، لے چکے نام سب، کوئی بھی نام ہے، آپ دلی میں کہو یا علی، کہہ لیا سب نے؟ بولو تو بھائی میں پتہ چلے، لیا نام نا مولا علی کا؟ پہلے جو بھی نام لیا ہو ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ جو بھی نام لیا اس میں زبان اٹھی نہیں، صرف ہلی۔ یا اللہ توجہ کرو میری طرف دیکھنا، جو بھی نام لیا اس میں زبان اٹھی نہیں، صرف ہلی، اور جیسے ہی تم نے کہا یا علی، یہ زبان اپنے مقام سے اٹھی، تالو کے بوسے دیے واپس آ گئی۔ جو رکھ لا، اب زبان سے کہو، نہ بولو نا میرے ساتھ، اب زبان سے کہو، زبان تجھے ہو کیا گیا؟ زبان کبھی جوتے پڑوا دے، کبھی عزت بڑھوا دے، کبھی خطیب بنا دے، کبھی شاعر بنا دے، کبھی شہرت یافتہ بنا دے، کبھی بلند بنا دے، کبھی اعلیٰ بنا دے، کبھی ذلیل کرا دے، کبھی صاحب عزت بنا دے، کبھی رسوا بنا دے۔ اے زبان دن بھر اتنے نام لیے تو کھڑی نہیں ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے کام کرتی ہے، لیکن جب علی کا نام لیتی ہے تو کھڑی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو زبان کہے گی ارے اس خاندان کی ہیبت اتنی ہے، جب ان کا دادا ابرہہ کے مقابلے پر آیا تو ابرہہ بادشاہ تھا، ان کے دادا کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ اب تو فضائل کی منزل آ رہی ہے، توجہ رکھیے صحیح بھائی، فکر کی منزل ہے، غور کریں تھوڑا، آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، غور کریں فکر کی منزل میں۔ جیسے کہا یا علی، کیا کہا؟ یا علی۔ اچھا مولا علی مدد کرنے آ گئے، آئے کہ نہیں آئے؟ اور جہاں یقین نہیں وہاں نہیں آتے، یا اللہ جہاں یقین نہیں ہے وہاں یا کانفیڈنس کی منزل ہونا چاہیے، جب کانفیڈنس ہے وہاں آ رہے ہیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم سمجھا ہی نہیں رہی کسی کو۔ اللہ اکبر، غور سے آؤ میرے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، یا علی مدد کہنے پہ نجف اشرف میں مثلا مولا علی کیسے آ گئے؟ تو بھئی ہم کب سمجھا رہے ہیں کہ تم سمجھو؟ کب سمجھا رہے ہیں آپ سے کہ مقام علی سمجھو؟ سمجھے جائے گا وہ جس کی سمجھ بلند ہوگی، یہ مقام علی ہے، مقام علی کا یا علی مدد۔ اچھا یا علی مدد، ٹھوکر لگی کسی بچے کو، یہاں سے بیٹھے ہوئے کسی بزرگ نے کہا اب آپ سے دعا چاہیے سرکار، کسی بزرگ نے کہا یا علی مدد، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بچہ گرتے گرتے تھم گیا۔ اب میں آ رہا تھا، جس کار میں تھا نا، وہ اس کار کے سامنے ایک بس لڑی، میں نے کہا یا علی مدد، بغیر والا کہہ رہا کیا کہہ دیا؟ ہم نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا میرے اندر یقین آ گیا، یقین آ گیا، یقین آ گیا۔ کہا یا علی مدد کہا، مولا علی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اما جو سو کے کہتے ہیں یا علی ان کو پاس کیا آئیں گے؟ یہاں تو جاگنا چاہیے نا، تبھی تو علی آئے گا۔ کہا یا علی مدد، تو ہم نے منظر دیکھا، یہاں ٹھوکر لگی، کہا یا علی مدد، گرتے گرتے بچہ تھم گیا۔ اب سوال ہی پیدا ہو رہا ہے آتا کیسے ہے مولا علی؟ تو پھر چلو مولا علی اکیلے تھوڑی آتے، ایک اور ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ مجھ سے یہ بھائی میں نے پڑھا نہیں ہے، یہ پوری مجلس سے ہر شعر میں نہیں پڑھا، یہ پہلی بار آپ کی وجہ سے بہت نظر کر رہا ہوں، تو وہ جو کریے گا کا مولا علی کے علاوہ ایک بھی اور بھی آ جاتا، اس پہ کوئی فتویٰ دیتا ہی نہیں۔ ہمارے یا علی مدد پہ سب فتویٰ دے دیتے ہیں، لیکن جب لوگ ہم کہتے ہیں بھائی ملک الموت آیا، بھائی مثلاً 2:20 ہو رہا ہے، 2:20 پر یہاں پدما نگر میں کسی کو ٹھوکر لگی، جا کے یہ گڈو بھائی بولے یا علی مدد، دیکھا بچہ ٹھہر گیا۔ 2:20 پر گوونڈی 41 میں کسی کو ٹھوکر لگی، کہا یا علی مدد، دیکھا گرتے ہوئے تھم گیا۔ 2:20 پر ذاکر نگر میں ٹھوکر لگی، چلو بمبئی سے باہر نہیں چلنا ہے نا، وہ ٹھہر گیا۔ 2:20 میں باندرا میں ٹھوکر لگی، ایک ہی ٹائم پہ، کہا یا علی مدد۔ اچھا 2:20 کانپور میں کسی کو ٹھوکر لگی، کہا یا علی مدد۔
بتاؤ نا، بولو نا میرے ساتھ، ہے نا؟ کہ یا علی مدد 2:20 پہ لکھنؤ میں کوئی حادثہ ہوا کہ یا علی مدد، 2:20 پہ دلی میں کوئی بات ہوئی کہ یا علی مدد، جہاں چاہنے والے بلائیں گے نا کہ یا علی مدد، 2:20 پہ افغانستان میں کوئی بات ہوئی کیا یا علی مدد، لندن میں بات ہوئی یا علی مدد، وقت ایک ہے، علی ایک، پکارا جا رہا ہے ہزاروں جگہ۔ اب سامنے والا تو اپنے آپ ہی پاگل ہو جائے گا، کہاں آ گئے علی؟ ایک علی آ کیسے جاتا؟ اچھا علی نہیں آتا؟ ہم نے دیکھا 2:20 پر کوئی لکھنؤ میں مرا، ملک الموت آ گیا، بولو تو گھبراؤ نہیں۔ 2:20 پہ کوئی بمبئی میں مرا، ملک الموت آ گیا، کوئی ناگپور میں مرا، ملک الموت آ گیا، 2:20 پر جہاز کریش ہوا، ملک الموت آ گیا، سمندر میں جہاز ڈوبا، ملک الموت آ گیا، 2:20 پہ۔ ہم نے کہا میاں ملک الموت کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ توجہ فرمائیں، ملک الموت کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ ارے کہنے قبلہ، ارے خاموش رہیے، وہ ملک الموت ہے، اگر فتویٰ دیا تو کہیں آج رات کو میرے پاس نہ آ جائے، جاگو بھائی جاگو تھوڑا سا، ہے نا، میرے پاس نہ آ جائے، ملک الموت کے لیے کوئی فتویٰ نہیں۔ اب چلو دیکھیں ملک الموت کون ہے؟ ملک الموت کون ہے؟ کہ مولا علی کے شاگرد کا نام ہے جبرائیل، مولا علی کے شاگرد کا نام ہے، بولو نا، جبرائیل، اور جبرائیل کے شاگرد کا نام ہے میکائیل، اور میکائیل کے شاگرد کا نام ہے اسرافیل، اسرافیل کے شاگرد کا نام ہے اسرائیل۔ تو یہ اسرائیل کون ہے؟ کہ یہی تو ملک الموت ہے۔ پھر سے سن لو، پھر سے سن لو، بولو میرے ساتھ، پھر سے سنو، مولا علی کے شاگرد کا نام جبرائیل، جبرائیل کے شاگرد کا نام میکائیل، میکائیل کے شاگرد کا نام اسرافیل، اسرافیل کے شاگرد کا نام اسرائیل۔ تو اسرائیل کون ہے؟ ہو اسرائیل، یہ اسرائیل کون ہے؟ کہا اسرائیلی ہی تو ملک الموت کا نام ہے، یہی ملک الموت ہے۔ امامیہ علی کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کا یہ حال ہے، توجہ فرماؤ، علی کے شاگرد کا یہ حال ہے، دنیا میں ایک ہی وقت پر ایک ہی جگہ جگہ پہنچ جاتا ہے، شک نہیں۔ اما جب شاگرد کا یہ حال ہے تو استاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا سوچتے ہیں استاد کے بارے میں؟ وہ کیسا ہے؟ آپ فکر کی منزل میں آ جاؤ، لمحے فکریہ ہے ہم سب کے لیے، وہ استاد، یہ اب سنو، پھر وہی والی بات آ گئی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَنَذِيرًا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب ہم نے تمہیں شاہد بنایا، گواہ بنایا، مبشر بنایا۔ کیا نام ہے؟ اب پھر آگے بات، تھوڑا لمبی بات نہ ہونے پر ہم جلدی ختم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ آپ جانتے ہو 12 تاریخ کو مجلس پڑھنا، میری ہمت کتنی ہوگی، آپ تھوڑا اور فکر کریں، لیکن ہمیں کوانٹٹی نہیں چاہیے رہتی، ہمیشہ کوالٹی والے لوگ بیٹھے، توجہ رکھیے گا۔ یہ حبیب، اے حبیب، اچھا یہ کون ہے؟ رسول اللہ کو اللہ نے کیا کہا؟ حبیب۔ حبیب کے معنی کیا ہیں؟ دوست، فرینڈ۔ قرآن میں چل کے ڈھونڈ لو کسی اور نبی کو کہا ہے دوست؟ کہاں؟ ہاں، رسول اللہ کے دادا جناب ابراہیم کو کہا ہے حبیب، خلیل، تو خلیل مانے بھی دوست۔ اب توجہ کرنا، میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو، خلیل مانے بھی دوست اور حبیب کے معنی بھی دوست۔ تو جب دوست برابر ہو گئے تو دادا پوتے میں فرق کیا رہا؟ یہ نبیوں کا سردار ہے نا۔ تم بھائی سمجھو ذرا، خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو خلیل مانے کون سا دوست؟ جو کسی سے محبت کرے، بولو بیٹا سمجھ میں آ رہی؟ خلیل کے معنی وہ دوست جو کسی سے محبت کرے، حبیب کے معنی وہ دوست جس سے کوئی محبت کرے۔ توجہ کرے، میرے ساتھ آ جاؤ، خلیل کے معنی وہ دوست جو کسی سے محبت کرے، اور حبیب کے معنی وہ دوست کہ کوئی اس سے محبت کرے۔ یہ گڈو بھائی بیٹھے ہیں، یہ میرے خلیل ہیں، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور بہت محبت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جیتے رہیں، اللہ ان کو صحت دے، بہت محبت کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں یار بمبئی آپ آؤ تو میرے گھر آئیے، میرے گھر آئیے، میرے گھر آئیے۔ ارے بڑا عالی شان گھر بنایا ہے، یہ میرے خلیل ہیں، مجھ سے محبت کر رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، میں ان سے بار بار کہتا ہوں میرے فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ اچھا وہ بیٹھے مسیب بھائی، وہ کیا ہیں؟ وہ میرے حبیب ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں بار بار آئیے آئیے آئیے، میں کہہ رہا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے، اور میں مسیب بھائی کو فون کر کے کہتا ہوں مسیب بھائی میں آؤں، توجہ رکھو، میں آؤں میں آؤں میں آؤں،
اب مجھ سے یہ بھائی کہتے ہیں بھائی بھی میرا فرصت ہی نہیں. اللہ اکبر. اب سمجھے دادا و پوتے کا فرق. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے انی ذاہب الی ربک, پروردگار کی طرف میں گیا. یہ خود گئے, لیکن اللہ نے, یہ خلیل تھے, یہ گئے اپنے آپ, گئے. وہ حبیب تھا. قرآن پڑھنے والوں 15واں پارے کا پہلا سورہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, کہ سبحان وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو, جو لے گئی اپنے بندے کو. اب لوگ کہتے ہیں معلوم نہیں رسول اللہ معراج پہ گئے کہ نہیں. اما انتخاب عالم یہاں مجلس پڑھنے آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کو معلوم آیا کہ نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں؟ کہ نہیں آئے. ہم کہاں آئے؟ اگر یہ انجمن والے ہم کو نہ بلاتے, توجہ فرمائیں, آپ کا آنا اور ہے, آپ خود سے آئے ہو, ہم کو بلایا گیا ہے. توجہ ہے. تمہارا جناب ابراہیم خود سے گئے تھے, اللہ نے ان کو بلوایا, رسول اللہ کو. اچھا جب انہوں نے بلوایا نا تو انجمن والوں نے بلوایا, بھائی آصف کا فون آیا, آپ آ جائیے, سواری بھیج رہے ہیں. تو یہ لڑکا اپنی سواری لے کے آ گیا. تو سواری مرضی سے نہیں لایا, توجہ فرما لے, یہ انجمن والوں نے بھیجا, لے آؤ مولانا کو. ارے بھائی سمجھ لو میرے بھائی, اللہ نے جب اپنے محبوب کو بلوایا معراج پر, بولو میرے ساتھ, معراج پہ جب بلوایا اللہ نے اپنے محبوب کو, تو اپنا نوکر بھی بھیجا جس کا نام تھا جبرائیل, سواری بھی بھیج دی. ایسی سواری بھیجیں گے حبیب, قیامت تک دنیا یاد رکھے گی اور آج تک شک کرے گی کہ رسول اللہ معراج پہ گئے کہ نہیں گئے. توجہ ہے, گئے کہ نہیں گئے, گئے کہ نہیں گئے, گئے کہ نہیں گئے رسول اللہ. اچھا گئے نہیں, گئے نہیں, بلایا گیا. اب جبریل کو سواری دی. سواری کا کیا نام ہے؟ کس کے بتا دینا تاکہ پتا چلے یہ کتنے جینیس سامعین ہیں. براق. اچھا براق کہاں سے بنا ہے؟ کہ برق سے. برق کہتے ہیں لائٹ کو, بجلی کو. اب معلوم نہیں پدما نگر میں بجلی کا کنیکشن مین سینٹر کہاں ہے, ہمیں نہیں معلوم. آپ بتا دیں, ذاکر بھائی بتائیں آپ کہاں پر ہے؟ باندرا پر. کتنی دور ہے یہاں سے؟ اچھا 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر ہے, مثلا 2 کلومیٹر دور ہے یہاں سے. اگر جہاں پر یہاں مین کنیکشن ہے بجلی کا, وہاں سے گرڈ فیل ہو جائے. اچھا یہ بتاؤ, پدما نگر سے آپ جائیں گے وہاں تک تو پیدل جائیں گے, آدھا گھنٹہ 10 منٹ لگیں گے نا, 10 منٹ لگیں گے. اور اگر گرل فیل ہو جائے تو لائٹ کتنی دیر میں جائے گی؟ جلدی بتاؤ بھائی, جلدی بتاؤ. سیکنڈوں میں. ادھر گئی, ادھر گئی, ادھر گئی, یا اللہ, ادھر گئی ادھر گئی, یہی تو لفظ ہے نا. ادھر لائٹ گئی, ادھر گئی, پورا اندھیرا. اما یہ برق سے بنی ہے, براق سے بنا ہے برق. اب جب لائٹ کی رفتار, برق کی رفتار اتنی تیز ہے کہ سیکنڈوں میں فاصلہ طے ہو گیا, تو براق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لے گیا اپنے حبیب کو. اور جب اچھا انہوں نے نوکر بھیج دیا ان سے, یہ بھائی نے جاؤ لے کے آنا. اور جب نوکر آیا نا تو اس سے کہہ دیا, یاد رکھنا اگر انتخاب عالم خود آئیں, یا انجمن والوں نے کہا بھائی انتخاب عالم صاحب خود آئیں تو لانا, زبردستی نہ کرنا. یعنی مجلس کر رہا ہوں تم کال کرے ہوئے, وہ مجلس پڑھنے کال کرے ہوئے, صبر کر لینا, جب وہ اپنی مرضی سے آئیں تو لانا. اب جناب جبرائیل آئے رسول اللہ کے پاس, یاد رکھو گے پورے سال مجلس آئے رسول اللہ کے پاس. سرکار دو عالم آرام فرما رہے تھے, آرام فرما رہے تھے. اور جب آرام فرما رہے تھے جبریل چپ چاپ رہا, کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا. جب دیکھا بہت دیر لگی تو اس نے اپنی آنکھوں کو رسول اللہ کے تلووں سے مس کرنا شروع کیا. پہلے بلند ترین صلوات بھیج دو رسول اللہ. رسول اللہ کی پیروں سے اپنی آنکھوں کو مس کرنے لگا. یہ مقام جبرائیل ہے. وہ اعلیٰ مقام نہ دیکھنا کہ سینے کا آپریشن کیا. جبریل کا اسٹیٹس اتنا ہائی فائی کہاں ہے, توجہ رکھیے گا.
وہ آنکھوں کو مس کیا، جیسے ہی آنکھوں کو مس کیا ایک بار رسول اللہ نے آنکھ کھولی، کہا کون؟ کیا کہا؟ کون ہے؟ تو جبریل کہتا ہے میں آپ کا نوکر۔ ارے بھائی توجہ کر لو، میں آپ کا نوکر؟ اچھے مالکوں کے نوکر کی پہچان یہی ہوتی ہے، یا اللہ، اچھے مالکوں کے، اچھے نوکروں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ نوکر مالک کے دوست کو بھی مالک سمجھتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، مالک کے دوست کو مالک سمجھتا ہے۔ ایک بار آنکھ کھولی، کا کون؟ کہا میں آپ کا نوکر ہوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ حضور چلیے، کہا کیسے؟ کا سواری لایا ہوں۔ اب آیت سن لو، سبحان الذی، سبحان ہے وہ ذات، سبحان ہے، اس پہ بھی آرگومنٹ ہو جائے۔ سبحان، لفظ سبحان کیا ہوتا ہے؟ لفظ سبحان وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو تعجب ہو تو آپ کہتے ہو سبحان اللہ، حیرت ہو سبحان اللہ، سن کے شعر سنا کا سبحان اللہ۔ اس لفظ سبحان کا قاعدہ ہے کہ یہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ شاید ابھی آپ سب نہیں بولے، سمجھا لے جاؤں نا۔ شاعر منبر پہ آیا، اس نے شعر پڑھا، آپ نے نیچے سے کہا سبحان اللہ، سمجھ میں آئی؟ ذاکر آیا، اس نے مدح کی، آپ نے نیچے سے کہا سبحان اللہ۔ لفظ سبحان کا بیٹا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا، پستی سے بلندی۔ جب انسان کو تعجب ہو تو وہ لفظ سبحان کو پستی سے بھیجتا ہے بلندی کی طرف۔ ارے شب معراج اللہ کو بھی مقام محمد پر تعجب ہوا، اس نے لفظ سبحان کو بلندی سے پستی کی طرف بھیج دیا۔ سمجھو تو مقام رسول میرا محبوب ہے۔ اب جب یہ ان کا نوکر لے کے آئے نا، تو جو انجمن والے نے بچہ بھیجا تھا نا، وہ آیا لے کے، اس نے آ کے یہاں بٹھا دیا، بھائی یہ دیکھیے یہاں بیٹھیے، اور یہ فلاں صاحب کا کمرہ ہے، یہ مسیب بھائی کا کمرہ ہے، اور یہ ان کا کمرہ، یہ ان کے گھر والے، یہ ان کا کھانا ہے، سب دکھا رہا ہے۔ اور پھر ایک بار اب گڈو بھائی تھوڑی توجہ کر لو، میں ختم کر رہا ہوں۔ پھر ایک بار جو ہے اس نے نوکر نے ایک دروازے کا کنجی کھولی، دروازہ کھول دیا، ابھی تک وہ آگے آگے تھا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ کمرہ، یہ بیڈ روم، یہ سلیپنگ روم، اور یہ فلاں روم، یہ سب بتاتا رہا۔ اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا کہ اس نے دروازہ کھولا، کہا حضور بسم اللہ۔ ہم نے کہا بھائی ابھی تک تو آگے آگے تھے، اب ٹھہر کیوں گئے؟ تو اس نے کہا حضور یہ ہے مالک کا کمرہ۔ یا اللہ تھوڑا سمجھو بھائی، اس سے آسان میں پڑھ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہے مالک کا کمرہ، اس میں یا تو مالک جاتا ہے یا مالک جسے بلائے۔ ہائے ہائے، مقام محمد پر فخر کرو، میرا رسول پہنچا کعبہ کیسون و ادرا کی منزلوں پر۔ ایک بار جبرائیل نے ساتھ چھوڑا کہ یا رسول اللہ اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ میں نے کہا جبریل کیوں؟ کہا میرے پر جل جائیں گے۔ کہا گھبراتا کیوں ہے؟ جا جا۔ ہم نے کہا جا جا۔ کہا میں انسان نہیں ہوں جو اپنی اوقات بھول جاؤں، میں اپنے اسٹیٹس کو یاد رکھتا ہوں۔ رک جاؤ، اب جبریل ٹھہر گیا پیچھے۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ سمجھ میں آ رہی؟ دیکھو میری نوکری ہے، کم ہو اکیلے ہوں تب بھی ایسے ہی پڑھنا ہے۔ یہ جانتے ہیں بہت سالوں سے سن رہے ہیں، 7واں سال ہے لگاتار آنے کا، توجہ رکھیے گا۔ یہ جو ہے جناب جبریل جو ہے ٹھہر گئے، یا رسول اللہ اب سب کتابوں میں لکھا ہے رسول اللہ نے اپنی جوتیاں اتاری۔ سب کو بولنا ضروری ہے اب اگر جملہ سمجھ میں آئے۔ رسول اللہ نے اپنی نالینیں اتاری۔ کہاں اتاری؟ زمین پر؟ اما زمین سے اوپر؟ پہلے آسمان پر؟ نہیں۔ دوسرے آسمان پہ؟ تیسرے پہ نہیں۔ چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پہ نہیں۔ کہا کعبہ کیسون و ادنا کی منزلوں پر جوتیاں اتاری، تو رسول کی جوتیاں وہاں اور ہم یہاں۔ توجہ رکھو، پروردگار اپنے حبیب کی جوتیاں اتنی بلندی پہ اتروا دی، وجہ کیا ہے؟ اللہ جواب دے گا انتخاب عالم، تیرے زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے محمد ہمارے جیسے۔ توجہ رکھو، جو کہیں گے محمد ہمارے جیسے، تو ان سے کہہ دینا پہلے محمد کی جوتیوں جیسے بن جاؤ۔ پہلے ان کی ایک سلوات دے دیں محمد والا، پہلے محمد کی جوتیوں جیسے بن جاؤ، پھر محمد جیسے بننا۔ وہاں اتاری جوتیاں، اور پھر منکر معراج ہو کیوں گئے؟ ہائے ہائے، یہ تو سننا ہے بیٹا، منکر معراج ہو کیوں گئے؟ وجہ یہ آئی
وجہ یہ آئی کہ آواز آئی تب ادنو منی، آ میرے قریبا، آ میرے قریبا، آ میرے قریبا. جیسے السلام علیکم، آواز بھی جانی پہچانی، علیکم السلام، دل ٹھہرا، علیکم السلام. جیسا سلام کے بعد اصول ہے نا ہاتھ بڑھاتے مسافے کے لیے، وہ پردے سے بھی ہاتھ نکلا، اللہ میاں کا ہاتھ نہیں. اللہ کا اگر ہاتھ ہو تو پھر اللہ کہاں رہو. توجہ رہے، ہاتھ بڑھ گیا آگے. جیسے ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھا، ہاتھ میں آیا. اب سننا جملہ، ہاتھ میں آیا تو ایسا لگا جیسے جانا پہچانا ہے. یا اللہ توجہ رکھے. ایسا لگا جیسے جانا پہچانا ہاتھ ہے، ایسا لگا جیسے جانا پہچانا ہاتھ ہے، جیسے لگا جانا پہچانا ہاتھ ہے. اب جیسے لگا جانا پہچانا ہاتھ ہے، اب رسول اللہ نے وہ کعبہ کا سنو ادنا کی منزلوں سے نیچے دیکھا. یا اللہ نیچے دیکھا، یا اللہ یہ ہاتھ تو ہے میرے بھائی علی کا. اب اللہ کے رسول نے بلندی سے نیچے دیکھا. جیسے ہی نیچے دیکھا علی بستر پہ لیٹے مسکرا رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی معراج وہاں سے، ہماری معراج یہاں سے. صلوات بھیجے مل کے وہ عزیز میاں قوال ہیں. عزیز میاں سنن، عزیز میاں قوال، وہ اپنی قوالیاں پڑھتے ہیں کہ سحر ہوئی شب معراج کی تو کہا غلاموں نے. ان کی قوالی کے لفظ سن لینا جا کے. سحر ہوئی شب معراج کی تو کہا غلاموں نے، کچھ مجھ سے بھی کیجئے ارشاد. لب کشا ہوئے اور کہنے لگے رسول کریم، علی علی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے. اب جملہ سننا، علی بولنا میرے ساتھ، علی علی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے. علی ولی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا. وہ معراج پر. اور پھر جب یہ معراج پہ آ رہے تھے تو آپ یہ بھی جملہ رہ گیا وہاں مجلسوں میں. توجہ رکھیے گا، مجھ سے یہ بھائی غور کرے اس جملے پر کہ وہ جب یہ 5ویں آسمان کے قریب رسول اللہ کی سواری پہنچی تو جناب جبرائیل رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک اونٹوں کی قطار چلی جا رہی. سننا بیٹا، بولنا میرے ساتھ، سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، کوئی لمبی بات نہیں کرنا ہے. ویسے بھی میں 40 منٹ زیادہ پڑھ چکا. توجہ رکھیے گا، میں فکر کرنا کہ رسول اللہ کی یہ سواری چلی جا رہی. رسول اللہ کی نظر پڑی ایک اونٹوں کی قطار پہ. سنا نا، اونٹوں کی لائن چلی جا رہی ہے. کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا اونٹوں کی قطار. کہا جبریل اس پہ بوجھ رکھا ہوا، بکسے رکھے. کہاں؟ کہا کیا ہے اس پہ؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ اس پہ میرے استاد علی کے فضائل ہیں. آپ کو ایک شعر سناتا ہوں جہاں تک لوگ سن رہے ہیں یاد رکھیں گے. توجہ رکھیے گا، میر صاحب کا ایک شعر، توجہ رکھیے گا. کہے تمہارے استاد علی کے فضائل کہاں؟ کہا یہ کب سے چل رہی ہے؟ اب سننا بیٹا، یہ کب سے چل رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں. بولنا بھائی بولنا، اگر کوئی گونگا بھی ہو تب بھی بولے. توجہ رکھیے گا، آج بولنا آ جائے گا. کہا جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے یہ اونٹوں کی قطار چل رہی ہے. کہا جبریل آپ کتنے سال کے ہیں؟ ہاؤ اولڈ آر یو؟ توجہ ہے، آپ کتنے سال کے ہیں؟ آپ کی آیو کیا؟ آپ کی ایج کیا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں میں کتنے سال کا ہوں، لیکن یہ پھر عزیز میاں نے پڑھا. توجہ رکھیے گا، لیکن آسمان کے اس کونے پر ایک ستارہ نکلتا ہے 70,000 سال میں ایک بار. ہمارے یہاں کی روایت ہے 25,000، لیکن عزیز میاں نے پڑھا آسمان کے اس کونے پر ایک ستارہ نکلتا ہے. اور پھر بولنا میرے ساتھ، ایک ستارہ نکلتا ہے 70,000 سال میں ایک بار. اور آپ کے اس خادم نے اس ستارے کو 70,000 بار دیکھا ہے. بولو نا، آپ تو وہ لگاؤ نعرے حیدری نا، آپ تو لگاؤ. توجہ ہے نا، مل کے میرے ساتھ بولو نعرہ حیدری. 70,000 بار اس ستارے کو دیکھا ہے. تب سے یہ اونٹوں کی قطار ایسے ہی چل رہی ہے. تب سے یہ اونٹوں کی قطار ایسے ہی چل رہی. کہاں؟ اب میر صاحب کہتے ہیں، اب ایک مصرے بہت توجہ چاہیے، 2 مصرے ہیں. میر علی علیہ مقاموں کہتے ہیں کہ صندوق جتنے تھے ناکوں کے اوپر دھرے ہوئے. بولو بھائی، لکھنؤ والی جوان ہے. اب بول دیکھیں جس کے سمجھ میں آئی وہ بولے گا ضرور. کہہ رہے صندوق جتنے تھے ناکوں کے اوپر دھرے ہوئے تھے، سب میں مرتضیٰ کے فضائل بھرے ہوئے.
بس جان محترم میری بات ختم ہو گئی، زیادہ لمبی بات نہیں کرنا، پھر انشاءاللہ تمنا نہیں ہے، لیکن میں نوکر آدمی ہوں، میں حاضر رہتا ہوں ہمیشہ۔ بی بی زینب سن لیں آپ، 4 میں سے جناب بلال کاظمی صاحب کے، انہوں نے یہاں پہ پڑھا تھا نا ابھی وہ ایام فاطمی میں، توجہ رکھیے، 4 میں سے ان کے سن لیں کہ لہجے کی، جن کی شان میں آج مجلس ہے، لہجے کی بلندی نے یہ زینب کو صدا دی، توجہ فرمائیں بھائی، لہجے کی بلندی نے یہ زینب کو صدا دی، ظالم تیرے ہوتے ہوئے کیا بول رہا ہے، لہجے کی بلندی نے، ضروری نہیں میں طاقت لگاؤں، آج 12 محرم کو میری طاقت کتنی ہوگی، لہجے کی بلندی نے یہ زینب کو صدا دی کہ ظالم تیرے ہوتے ہوئے کیا بول رہا ہے، تقریر کو اس منزل معراج پہ لے جا کہ جبریل بھی کہہ دے کہ خدا بول رہا ہے۔ لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، نعرے حیدری۔ بس میرے دوست آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، لبیک یا زینب، بے شک 12 محرم کو جب یہ قافلہ آج ہی کے دن پہنچا ہے کوفے، میں یہیں تک یہ مصائب پڑھوں گا، جتنے پڑھ پاؤ تھا توجہ کریے گا، 12 محرم کو جو قافلہ پہنچا تو ایک نابینا صحابی مولا علی کے، وہ کوفے میں مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس منظر کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، بیٹی لے کے آئی تھی، تو بیٹی کو اپنی پیٹھ پہ لیے ہوا تھا ایسے، بس ایک بار وہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ اب بیٹا تم نے لگایا لبیک کیا زینب، بیٹا کہا کیا، کہا قیامت آ گئی کیا، اپنی بیٹی سے کہتا ہے بیٹا کیا قیامت آ گئی، اس نے کہا نہیں بابا، کہا نہیں بیٹا قیامت آ گئی، اس نے کہا نہیں بابا، کہا بیٹا قیامت آ گئی میں کہہ رہا ہوں، کہا نہیں بابا، بار بار یہ قیامت آ گئی، بیٹی کہہ رہی نہیں نہیں نہیں، بیٹی پوچھتی ایک بار بابا کیوں کہہ رہے ہو، بار بار کہہ رہے ہو قیامت آ گئی قیامت آ گئی، میں کہہ رہا ہوں نہیں آئی، اب وہ کہتے ہیں بیٹا اللہ کی قسم اسی مسجد کوفہ میں مولا علی شہید ہو چکے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا پھر اتنے دنوں کے بعد علی کیسے بول رہے ہیں، لہجہ علی کیسے بول رہے ہیں، بچے سے کہا علی کیسے بول رہے ہیں، تو بیٹی نے کہا یہ علی نہیں بول رہے ہیں، علی کی بیٹی زینب بول رہی ہے، کہا زینب اور بازار میں بول رہی ہے، اللہ نابینا تھے، کل زینب اور بازار میں، کہا ہاں بابا سر کھلا ہے زینب کا، کہا بیٹی جلدی چل گھر چل، گھر آئے، کہا تلوار لا میری، کہا بابا تم نابینا ہو، کہا بیٹا کوئی بات نہیں آؤ تو تم، تلوار بیٹی نے دی، کہا بیٹے میرے پشت پہ آ جا، بیٹی کو اپنے پشت پر ایسے باندھ ایسے، کہا گردن پکڑ لے میری، گردن پکڑ لی، آگا چل لے چل اس مجمع میں، اب سنو نا، اس مجمع میں لے چل جہاں علی کی بیٹی زینب ہے، اللہ اکبر، اور یہ جا کہا بیٹی مجھے بتاتے رہنا، جیسے ہی مجمع میں پہنچے سپاہیوں کو دیکھ کے بیٹی نے کہا بابا دائنی طرف مجمع ہے، دائنی طرف حملہ کرو، سپاہی کھڑے ہیں، ان نابینا صحابی نے دائنی طرف حملہ کیا، بہت سے لوگوں کو قتل کیا، بائیں طرف حملہ کیا، ایک بار مولا سید سجاد اس سے پہلے جناب زینب کی نظر پڑی، جناب زینب نے کہا بھائی بیٹا سید سجاد یہ کون ہے، کہا یہ میرے دادا کا صحابی ہے، ہائے میری غربت، ہائے میری غربت نابینا ہے، وہ شہید ہو گئے اپنی بیٹی کے ساتھ، کوفے میں آج بھی ان کا مزار ہے، توجہ رکھیے گا، یہ بے کسی، اب سر اٹھا کے سب سننا، ہم نہیں کہتے کہ آپ رو، آپ میں ہی تب دیکھو اپنے آپ گریا کرو گے، کیونکہ ہم رونے کے لیے پیدا ہوئے، آزاداران جناب زینب، توجہ کر لینا، میں نے امام حسین کے روضے پر جناب زینب کی شہادت کی مجلس پڑھی ہے، 15 رجب، یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں گے انتخاب عالم کے نام سے، 15 رجب کو میں نے جناب زینب کی شہادت پڑھی، ایک ہی بات پڑھی، وہاں پر قیامت ہو گئی، ہم نے یہ پڑھا کہ دیکھو یہ جتنی بیویاں تھیں عصر عاشور کو خیمے میں تھیں، اور جب امام گئے نا تو ایک دم سے زمین ہلنے لگی، سیاہ آندیاں چلنے لگی، طوفان آنے لگا، یہ تمام بیویاں جناب شہزادی زینب کے پاس آئیں، کہتے بی بی مولا گیا ہے میدان میں، ایسے حالات ہو رہے ہیں، معلوم نہیں میرا آقا کیسا ہے، میرا مولا کیسا ہے، جناب زینب نے چادر اوڑی اور چادر اوڑھ کے ٹلہ زینبیہ پہ آئیں، اللہ اکبر، جیسے ٹلہ جہاں کے دیکھنا آپ، ٹلہ زینبیہ پہ آئیں، تھوڑا فاصلہ ہے امام حسین کی شہادت کا، ٹلہ زینبیہ سے منظر کیا دیکھا بہن نے، اللہ کسی کو نہ دکھائے، بھائی کی گردن پر شبر کا خنجر تھا، اللہ اکبر، زینب کہتی ملعون، ارے یہ کیا کر رہا ہے، یہ راکب دوش رسول ہے، یہ رسول اللہ کا نواسہ حسین، اللہ اکبر،
مرزا صاحب نے کہا تھا، پھر مڑ کے زیر تیغ یہ بولے شہ امم زینب تجھے غریبی شبیر کی قسم بٹھلا میرے یتیموں کو خیمے میں، ایک دم بڑھتا ہے دھیان محو جمال خدا ہیں ہم۔ ارے بچوں کو لے کے ڈیوڑی سے زینب تو ہٹ گئی، یہاں بوس کا ہے احمد مختار کٹ گئی۔ اب سنو، جیسے آپ سنو، اب سم میں طرف دیکھنا، توجہ رکھیے۔ اب جتنی بیویاں تھیں وہ سب خیمے کے اندر تھیں، اب زینب بی بی اکیلی خیمے کے باہر گئی۔ اب جو لوٹ کے آئی تو منظر کیا دیکھ کے آئی، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہو اسپتال میں آپ کی جان پہچان کا، آپ اکیلے دیکھنے جاؤ اسے، تو جب گھر آؤ گے آپ تو گھر والے سوال یہی کرتے کیسا ہے مریض، پوچھتے نا کیسا ہے مریض، کیا حالت ہے، کیا پوزیشن ہے، بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، پوچھتے نا۔ ان بیویوں کو حسین کے حالات نہیں معلوم تھے، زینب دیکھ کے آئی۔ اب جو خیمے میں زینب آئی، کسی نے پہن پکڑ کے کہا پھپھی اماں میرا بابا کیسا ہے، کسی نے دامن پکڑ کے کہا ہے پھپھی اماں میرا ماں باپ بابا کیسا ہے، کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا زینب میرا بھیا کیسا ہے، کسی نے کہا میرا مولا کیسا ہے۔ ارے زینب کیسے بتائے، شبر کا خنجر تھا، میرے بھیا کا گلا۔ آخری بات سنو، بہت گریا کرو گے۔ حسین کی بیٹی بھی تھی، یہ سکینہ اور زینب، یہ دو شہزادیاں ہیں، اگر نہ ہو تو کربلا بھول جاتے لوگ۔ یہ سکینہ جو عصر عاشور سے پہلے امام حسین نے دعا مانگی تھی، پھر میں کہہ رہا ہوں وہی تب دیکھ لینا، امام حسین نے نماز شب میں دعا مانگی تھی پروردگار مجھے ایسی بیٹی دے دے جو تا حیات میرے سینے پر سوئے۔ حسین کو سکینہ ملی، اور سکینہ کے امام کے دستور یہ تھا ہر روز 4 سال تک روزانہ رات کو جناب امام حسین جناب رباب کے حجرے میں آتے، کہتے تھے رباب مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے سکینہ کو دے دو۔ جناب سکینہ جب امام حسین کو ملتی، امام اپنے خیمے میں سیدھے آ کے لیٹ جاتے ایسے، اور اپنے سینے پہ سکینہ کو لٹا لیتے، روز 4 سال تک رات کو۔ عصر عاشور کو جب حسین خیمے سے رخصت ہوئے، گھوڑے میں بیٹھ کے کہا گھوڑے چل، تو گھوڑے نے کہا مولا کیسے چلوں، سکینہ بیوی میرے قدموں سے لپٹی ہے۔ اللہ اکبر، حسین جلدی سے اتر گئے، چاہنے والی بیٹی تھی، سکینہ کے معنی سکینہ کے معنی باپ کے دل کا سکون، باپ کے دل کا سکون۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا کہاں جا رہے ہو، ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی یہ تشنہ کام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، بیٹی نہ پوچھئے یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ اللہ اکبر۔ لو جناب سکینہ نے کہا بابا ایک خواہش ہے، کہا کیا، بابا روک نہیں رہی، ایک بار، کہا کیا، کہا بابا آپ ایک بار لیٹ جاؤ زمین کربلا پہ، میں آپ کے سینے پر، ہو سکتا ہے رات کو آپ ڈھونڈو گے سکینہ نہیں ملے گی، بابا لیٹ جاؤ، آپ کی بچیاں جی ہیں، بابا لیٹ جاؤ، بابا لیٹ جاؤ۔ حسین جلتی ہوئی زمین پہ لیٹے، سکینہ لیٹ گئی۔ میر صاحب کہتے ہیں نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، چھاتی پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا پھر سوئیں گے کہاں پر علی اصغر، شہ نے کہا ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ ایک بار حسین نے کہا سکینہ اٹھ جا، سکینہ اٹھ گئی لیکن دامن پکڑے رہی۔ میر صاحب کہتے ہیں شہ نے کہا، اب بچے لوگ سنو، شہ نے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی، ارے دیتی ہو کچھ عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لبے لال ہے یہ تشنہ دہانی، ارے ملتا ہے تو بیٹی کے لیے لاتا ہوں پانی۔ سکینہ نے دامن نہیں چھوڑا، ایک جملہ حسین نے عجیب کہہ دیا کہ محبوب الہی کے نواسے ہے سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ اجرکم اللہ۔ مجلس ختم ہو جاتی یہاں پر، اب پھر ہاتھ جوڑ کے بچوں سے کہتے ہیں میری طرف دیکھنا بیٹا، ختم کر دیتے۔ یہ سکینہ آج 12 محرم کی وجہ سے میں ایک لمحے کے لیے مجلس بلا رہا ہوں، یہ سکینہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا نا تو سکینہ کو ایک اونٹ پر بٹھا دیا، سب بچے جہاں تک جا رہی آواز میری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں، سکینہ کو ایک اونٹ پر بٹھا دیا۔ پہلے اونٹ دیکھو کیسا ہوتا ہے، کیا اونٹ پر کوئی بغیر ہماری کے بیٹھ پاتا ہے؟
باپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ پر بیٹھی، تھوڑی دور چلی کہ سکینہ اونٹ سے گر گئی۔ شبر آیا، مولا سید سجاد کی شان میں بےادبی کرنے لگا، اتنے تازیانے مارے کہ تمہارا چوتھا امام تھر تھر آ گیا۔ ایک جملہ کا کیوں مار رہا ہے؟ کہ تیری بہن راستے میں چھوٹ گئی کہیں، اپنی بہن کو بلا، تیرے بابا کا سر ٹھہر گیا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک بار امام نے بابا کے سر پہ آ کے کہا بابا کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ کہا میری سکینہ رہ گئی پیچھے۔ زینب و ام کلثوم کے ہاتھ کھولے گئے، دونوں شہزادیاں گئی، دیکھا ایک خرابے میں، ایک نشیب میں ایک بی بی سکینہ کو لیے پیار کر رہی ہے۔ زینب نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے بی بی بڑا شکریہ، کل سے تو تماچے کھا رہی میری بچی، تو نے پیار کر لیا، بڑا شکریہ، لا میری بچی کو مجھے دے دے۔ ایک بار اس بی بی نے نقاب الٹ دی، زینب میں تیری ماں ہوں، زینب میری سکینہ، اللہ اکبر میری سکینہ۔ لو عزادارو میری طرف سننا، جملہ سننا۔ اب جو سکینہ آئی، یہ منظر میری طرف دیکھ لینا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آخری بات ہے، توجہ رکھنا۔ اب جو سکینہ آئی نا تو شبل نے کیا کیا، ایک اونٹ کو لیا، اس اونٹ کو آدھا بٹھایا، ماتم کر کے سننا، آدھا بٹھایا اس اونٹ کو، سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پر سینے کے بل لٹا دیا۔ سکینہ لیٹ گئی، جب لیٹ گئی نا ایک بڑا سا رسہ منگوایا، اس رسے سے اونٹ کے ساتھ سکینہ کو باندھ دیا۔ ہاں ماتم کر لینا، اس اونٹ کے ساتھ، آخری بات ہے ماتم کر لینا، اس اونٹ کے ساتھ سکینہ کو باندھ دیا۔ ارے جب 12 محرم کو آج کی شام کو یہ قافلہ کوفے پہنچا تو جیسا جلوس نکلتا ہے، بچے چبوتروں پر بیٹھ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، ایسے کوفے کے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان بچوں کے پاس ایک بچہ دوڑ کے آیا، کہا چلو ایک اونٹ دکھائیں۔ کہا کیا ہے اس اونٹ میں؟ کہا ایک بچی بندھی ہے، اس اونٹ کے پیروں سے خون بہ رہا ہے، اس اونٹ کے پیروں سے خون بہ رہا ہے۔ یہ تمام بچے اس اونٹ کے پاس آئے، اونٹ کو حلقے میں لے لیا، اب پورے اونٹ کو دیکھا، لیکن ایک بچہ چلا کے کہتا ہے اونٹ کہیں سے زخمی نہیں ہے، اونٹ کہیں سے زخمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ماتم کر لو، اونٹ کہیں سے زخمی نہیں ہے۔ کہا پھر یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا دیکھ تو جو بچی بندھی ہے اتنی کس کے باندھی گئی ہے، ہر بل پر زخم ہو گیا۔ آہ سکینہ، اللہ لعنت اللہ ولا قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے بی بی سکینہ کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کی اولاد سلامت رہیں، جیتے رہیں بچے، ہم سب کے بچے سلامت رہیں، جب تک جیئیں بی بی کے ایسے ہی مذاہب بیان کرتے رہیں۔ میرے اللہ، جن مومنین کی آنکھوں میں آنسو ہے، میرے معبود کسی دنیا کے کسی غم میں یہ آنسو نہ نکلے سوائے جناب غم امام حسین علیہ السلام۔ پروردگار عالم ہماری اس بڑی عبادت کو قبول فرما لے۔ ماتم حسین۔ Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya